السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی ابو ذر قاسمی، امام و خطیب جامع مسجد بجرکر 12 چٹی گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع قرآن کریم کی تلاوت۔ رمضان کے مہینے سے قرآن کریم کا ایک خاص تعلق ہے، کیونکہ رمضان کے مقدس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن بندوں کے لیے سفارش کریں گے، یعنی جہنم سے نکالنے کا ذریعہ بنیں گے، آگ سے خلاصی کا ذریعہ بنیں گے۔ اور ہم اور آپ ایسے مہینے سے گزر رہے ہیں جس مہینے کے بارے میں ارشاد ہوا کہ نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور فرض عبادت کے ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں، عام دنوں کے مقابلے میں اس مہینے میں قرآن پڑھنے کی اور قرآن کی تلاوت کی مقدار کو بڑھا دیں تو بہت زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہوں گے۔ عام دنوں میں جو ہمارا معمول ہوگا قرآن کریم کی تلاوت کا 1 پارہ کا، تو اس مقدس مہینے میں 2، 2.5، 3 پارہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیں، تفاسیر کا مطالعہ کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ میرے اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، میرے اللہ اپنے بندوں سے کیا مخاطب ہے۔ یہ اس وقت پتہ چلے گا جب ہم قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور تفاسیر کا مطالعہ کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرنا نہ جانتے ہوں، قرآن کریم کی تلاوت نہ کر سکتے ہوں، تو انہیں افسردہ نہیں ہونا چاہیے، یا پھر انہیں اپنے دامن جھاڑ لینا نہیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنا جانتے ہی نہیں، بلکہ انہیں روزمرہ کی زندگی میں روزانہ ایک معمول بنانا چاہیے کہ وضو کرتے قرآن کریم کو محبت سے اٹھاتے، اپنے سینے سے لگاتے، آنکھوں سے لگاتے، بوسہ لیتے، چومتے، اور قرآن کریم کو کھول کر ہر ورق کو اور ہر لائن پر انگلی پھیرتے ہوئے یہ کہتے چلے جاتے کہ یا اللہ یہ سچ ہے، یا اللہ یہ حق ہے، یا اللہ یہ حق ہے۔ اس طریقے سے روزانے کا معمول بناتے تو جس طریقے سے قرآن کریم پڑھنے والے کو اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اسی طریقے سے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایسا کرنے والا شخص بھی اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ضعیف العمر بوڑھا شخص رہا کرتے تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ وہ روزانہ کا معمول تھا ان کا کہ قرآن کو محبت سے اٹھاتے، کھولتے اسے، اور ہر لائن پر انگلی پھیرتے چلے جاتے اور یہ کہتے چلے جاتے کہ یا اللہ یہ حق ہے، یا اللہ یہ حق ہے، یا اللہ یہ سچ ہے، اور پھر اسی طریقے سے بند کر کے سینوں سے لگا کر رکھ دیتے، پھر کل ہو کر یہی کام کرتے۔ ایک دن کا اتفاق یہ ہوا کہ ضعیف العمر کا زندگی نے داغ رفاقت دی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس گاؤں میں کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں تھا۔ لوگوں نے جنازے تیار کر کے عام سڑک پر لے گئے اور بیٹھ گئے انتظار میں، کسی حافظ صاحب کا گزر ہوگا، مولوی صاحب کا گزر ہوگا، ان سے درخواست کریں گے کہ جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ حافظ صاحب کا گزر ہوا، لوگوں نے درخواست کی جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ حافظ صاحب نے جنازے کی نماز پڑھا دی۔ حافظ صاحب کے ذہن و دماغ میں بات آئی کہ جب جنازے کی نماز پڑھ لی ہے
تو چلو قبرستان چل کر مٹی بھی دے لیتے ہیں۔ ساتھ میں قبرستان بھی آئے۔ گاؤں والوں نے حافظ صاحب سے درخواست کی کہ حافظ صاحب آپ قبر میں جنازے کو لٹانے کے لیے اتر جائیں۔ حافظ صاحب نے جنازے لٹانے کے لیے قبر میں اتر گئے، پھر مٹی دے کر فارغ ہو گئے۔ حافظ صاحب جہاں جا رہے تھے منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب منزل مقصود پر پہنچے تو ضروری کاغذات تھے، وہ کاغذات جیب میں نہیں ہیں، اوپر کے جیب میں تھا، وہ جیب میں کاغذات نہیں ہیں۔ حافظ صاحب پریشان ہو گئے کہ آخر وہ کاغذ گیا کہاں۔ ان کے ذہن میں بات آئی کہ اس مردہ کو لٹانے کے لیے قبر میں اترے تھے، وہاں جھکے تھے، ہو سکتا ہو کہ میرے کاغذ اسی قبر میں گر گیا ہوں۔ بیچارے حافظ صاحب تیز رفتاری سے اس گاؤں میں پہنچے، گاؤں والوں سے درخواست کی کہ میرے ضروری کاغذ اس قبر میں گر گیا ہے، آپ حضرات ساتھ دیں تاکہ ہم اپنا کاغذ نکال لیں۔ گاؤں والوں نے ساتھ دیا، قبر کھودا گیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبر والے کو نور سے منور کر دیا گیا ہے، پورا قبر نورانی ہے۔ لوگ حیران و پریشان ہیں، ششدر ہیں کہ آخر اس بوڑھے نے کون سا عمل کیا جو اللہ کو اتنا پسند آیا، جس کے ذریعے سے اللہ نے ان کی قبر کو نور سے منور کر دیا۔ گاؤں والے قبر کو پھر صحیح کر کے ان گھر لوٹے اور اس جنازے کے اس بوڑھے کے گھر گئے پتہ کرنے کے لیے کہ آخر اس کا عمل کیا تھا۔ پتہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس طاق پر کتاب ہے، قرآن کریم ہے۔ اس قرآن کریم کو روزانہ وضو کرنے کے بعد بیٹھ جاتا، محبت سے قرآن کریم کو سینے سے لگاتا اور قرآن کریم کو کھول کر یہ کہتا چلا جاتا، یا اللہ یہ حق ہے، یا اللہ یہ حق ہے، یا اللہ یہ سچ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا قبول فرمایا کہ اس کی بدولت اللہ نے اس کی قبر کو نور سے منور کر دیا۔ اگر ہم بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اگر قرآن کریم کی تلاوت کرنا نہ جانتے ہوں تو اسی طریقے سے عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔